یہ پاکستان فتنوں کا مرکز ہی ہے. پاکستان سے مراد پاکستان کے مولوی اتنے بد خصلت بد مزاج ہیں، وہاں سے ویڈیوز بناتے جاتے، یہ بھولے ہندوستانیوں نے بھیجتے جاتے، یہ ہمارے قرآن میں غلطی کہتے ہیں ڈارلنگ، اس کے بیان نقطوں سے میرا ایمان غارت ہو جاتا، ان کا ایمان غارت ہو چکا ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ بدبخت جہنمی کتے ہیں. واہ واہ، جو قرآن کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے، نبی کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے، بولے نبی امی ہے، نبی امی ہے، نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. عجیب و غریب قوم ہے بھائی. اب یہ میرا موضوع نہیں تھا، مگر یہ بیچ میں آ گیا تو 1-2 منٹ اس پہ بات. نبی امی ہے، نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. بخاری شریف کے اندر جتنی حدیثیں ہیں، کسی کی ماں نے جنا ہے یہ کہہ دے کہ حضور کے یہ عربی میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے، بول سکتا؟ نہیں بولو بھائی. کسی کی ماں نے جنی ہے کہ یہ کہہ دے کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ دیکھو. جیسا میں ایک جملہ بول رہا ہوں، آج دوپہر میں عشاء کی نماز کے بعد میں 2 رکعت فرض پڑھا اور پھر اس کے بعد ڈنر کر کے پھر میں مغرب کے بعد بریک فاسٹ کرا. مولانا یہ جملے وہی بول سکتا ہے جو ان پڑھ ہے. بالکل صحیح. اگر تو نبی کو ان پڑھ مانتا ہے تو ایسی گرامیٹیکل مسٹیک، الفاظ کی بندش میں غلط ہے. الفاظ میرے یہاں جمع نہیں ہونا تھا، یا واحد ہونا تھا، یا واحد نہیں ہونا تھا، یا مذکر ہونا تھا، مذکر نہیں ہونا تھا، یا تثنیہ ہونا تھا، تثنیہ نہیں، یا مضارع کا صیغہ ہونا تھا، یا اسم نہیں، یا فعل ہونا تھا، یا فعل نہیں، یا تثنیہ ہونا تھا. اگر تیری ماں نے جنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے کلام میں ذرا نکال کر. ایک طرف ان پڑھ بھی بول رہا اور پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ تو سیاہ ستہ ہے. میرے مصطفیٰ کے نام پر ان کی کلام کو جو جمع کیا گیا وہ حدیث کی 320 کتابیں. کتنی؟ 320 کتابیں ہیں. دنیا پوری امام بخاری کے چمری. ان کی کتاب کو قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دے دی. تو اس میں جو الفاظ لکھے وہ امام بخاری کے ہے. بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے وہ کسی مولوی یا ملا کی باتیں لکھی ہوئی ہے، یا کسی مفتی کی باتیں لکھی ہوئی ہے. ارے بخاری شریف میں امام بخاری نے کیا کیا؟ اپنے بابا یا دادا کے گھر کا کوئی کلام لا کے جمع نہیں کیا. امام بخاری نے مصطفیٰ کی باتوں کو، مصطفیٰ کے افعال کو جمع کر دیا. تو وہ کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑے درجے کی کتاب ہے. تو سن، وہ کتاب کا مرتبہ قرآن کے بعد ہے. تو پھر ایک ان پڑھ ایسی کتاب دنیا کو دے کیسے سکتا ہے؟ کیا بات ہے، دنیا کو دے کیسے سکتا ہے؟ اس کو پڑھ پڑھ کے کوئی امام بخاری بن رہا، کوئی جو ہے امام اعظم بن رہا ہے، ان کے حدیثوں کو پڑھ کے کوئی غوث اعظم بن رہا ہے، کوئی جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا عالم بن رہا ہے، کوئی بندہ نواز جیسا مفسر بن رہا ہے، کوئی امام طحاوی جیسا فقیہ بن رہا ہے، کوئی امام شافعی جیسا امام بن رہا ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ جیسا سراج العلماء اور شمس العلماء ہو رہا ہے. اور ظالموں، تم کہتے ہو کہ نبی کو علم نہیں تھا؟ قرآن کی تفاسیر کو کس نے بیان کیا؟ بخاری اٹھا کے دیکھو. قرآن کی آیات کے ترجمے، وہ مطالب، اس کے راز اور اس کے رموز، اس کے ناسخ، اس کے منسوخ ہونے کی سب سے پہلی بحث آمنہ کے لال نے فرمائی. ایک طرف ان پڑھ بھی کہہ رہا ہے، پھر دوسری طرف نبی سے حدیث بھی لے رہا ہے. یہ عجیب و غریب ملا ہے بھائی.
ایک طرف بول رہا ہے کہ میں نے جو انجینئرنگ کی تھی تو 10th سے لے کے انجینئرنگ تک میرا ایک ہی استاذ تھا اور اللہ کا شکر ہے میرا استاذ بالکل جاہل تھا. ابے ملیش تو جاہل کرے پڑھ کے تو انجینئر بنا کیسا؟ پھر بول رہا ہے کہ میرا استاذ ان پڑھ تھا، نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. جب وہ لکھنا نہیں جانتا تھا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو پھر انجینئر بنا کیسا؟ Point to be noted. اب نبی اگر ان پڑھ ہے تو پھر نبی کو پڑھ کے کوئی امام اعظم کیسے بن رہا ہے؟ نبی اگر ان پڑھ ہے تو امام اعظم نے تو